ارے نادان، اس قبر میں نہیں ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ انداز ہے وہاں، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور عذاب کہاں ہوتا ہے یہ سب کو معلوم، انڈرسٹوڈ ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کسی گھر کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اس گھر والے کو آج پھانسی دی جا رہی ہے، اور دوسرا کہ چلے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ میں بتا رہا ہوں اس گھر والے کو پھانسی دی جا رہی ہے. اور پھانسی جہاں ہوتی ہے پوری دنیا جانتی ہے، جیل کے اندر. تو اصل میں اس چیز سے آپ نے دھوکہ کھایا ہے اور پورے قرآن کے مرکزی مضمون اور قرآن کی نص کا انکار کر دیا کہ مردے سنتے ہیں. پورا قرآن اللہ نے بھر دیا یہ مردے ہیں مردے ہیں مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کا پنجر ہو جاتے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کرے گا. اگر قبروں میں یہ زندہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زندوں کو زندہ کرے گا. بڑے افسوس کی بات ہے. بریلیوں کے مردے سنتے ہیں، دیوبندیوں کے مردے سنتے ہیں، اہل حدیثوں کے مردے سنتے ہیں، سلفیوں کے مردے سنتے ہیں، قادیانیوں کے مردے سنتے ہیں، شیعوں کے مردے سنتے ہیں. بتاؤ پھر وہ کون سے مردے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے مردے نہیں سنتے ہیں، مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ وہ کون سے مردے ہیں؟ حیرت کی بات ہے. قبر کے اوپر جا کے قبر والوں کو کہتے ہیں کہ میری بات یہ قبر والا سن رہا ہے، سلام دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سلام دیا، اور آگے سے جواب آتا ہے اچھا تم نے سلام دیا، اس نے سن لیا، اس نے جواب دیا اور تم نے نہیں سنا ہے، تو بتاؤ پھر مردہ کون ہے؟ اگر قبر والا سنتا ہے اور تم نہیں سنتے اوپر والے، تو پھر تم مردے ہو، تمہیں دفن کیا جانا چاہیے اور اس کو باہر نکالو. یہ قرآن کی نص ہے. یہ مشرکانہ عقیدہ اس امت کے اندر احمد ابن حنبل کے ذریعے کہ اس روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر، جیسا مردہ دفن کرو سننا شروع ہو جاتا ہے. اسی کو پھر آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اعلیٰ حضرت نے، ابو العلا نے، ڈاکٹر اسرار، سارے عقائد علماء دیوبند سارے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. خاص کر نبی علیہ السلام تو لازمی سنتے ہیں، قبر کے اوپر جا کے پکارو. یہ مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے. تو سارے مردوں کے سننے کے قائل ہیں. مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے. یاد رکھنا اس چیز کو. تمہارے کانوں نے اس بات کو سنا ہے، کل تم نہیں کہہ سکو گے اللہ کے دربار میں مجھے نہیں پتہ چلا تھا. مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، جڑ. اور اسی طرح حیات نبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، جو آج تمام مسالک کی رگوں کا خون ہے. تو آج امت مسلمہ کو ہر جگہ جو مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری اور بربادی، اور یہ قبر پرستی جو خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے. عرس اور میلے ہو رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، دمالے ڈالیے جا رہے ہیں، قوالیاں گائی جا رہی ہیں، عورتیں آ کے گاتی ہیں. تو یہ ساری امت کو جو مشرک بنا دیا اس عقیدے نے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کروڑوں میں بچا ہوا ہو تو اور بات ہے، لیکن اکثریت کا یہ شرک بن گیا یہ عقیدہ. سارے صوفیوں کا یہی عقیدہ، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی جوہری، مجدد الثانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، محدث دہلوی، سارے اسی شرک کے اندر ملوث گئے ہیں، سارے اسی شرک پر مرے ہیں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے. آپ انہی کے ساتھ وہاں جا کے جانا چاہتے ہو. تمہیں کس طرح سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے بندو، لیکن تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. مردے اور سنتے، یار غور کرو، ذرا سا اپنی دماغ کو استعمال کرو. کل جہنمی کہیں گے، سورہ ملک کے اندر آتا ہے، شروع کیے جاتے ہیں، جہنمی کہیں گے کاش ہم نے اپنے عقل کو استعمال کیا ہوتا، اور کاش کسی کی بات سنی ہوتی تو آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو لہٰذا یہ قبر پرستی کی جڑ ہے، اس کے اوپر تیشہ چلایا، اس قبر پرستی کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر ہے. تو اب آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جب شرک کے اوپر چوٹ پڑی اور تمہارے اکابرین کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، سارے تمہارے اکابرین یہ کافر اور مشرک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ جس کو روشن تاریخ کہتے ہیں یہ سیاہ ہے. باقی صحابہ کرام کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا. یہ دیکھیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے اندر اس چیز کو لے کے آ گئے ہیں، حالانکہ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے ایک فتویٰ دے کے کہ یہ بات مشہور ہوگی کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کسی سے ناراضگی کے ساتھ کسی کو کہے کہ اگر میں تیرے سے کلام کروں تو بیوی کو 3 طلاق، تو کہتے ہیں یہ طلاق ہو جائے گی، طلاق معلق ہے، کوئی اس کا اب توڑ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات نہ کرے. تو پھر جب وہ اس کا دوست وہ مر گیا اور لاشے کے اوپر آ کے اس نے گفتگو کی کہ میرے بھائی یہ ایک ایسی دوستی تھی، لیکن شیطان کا ایسا وار ہوا اور ایسی سخت قسم کھا بیٹھا ہوں، اس کا توڑ نہیں تھا، مجبوری تھی.
تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ طلاق ہو گئی کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی بات کرنے کی، تو بات تو کر دی آگ نے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں طلاق ہوئی، میرا فتویٰ ہے، کیونکہ قسم کھائی تھی کلام کرنے کی، اور کلام اس سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، جو دیکھتا ہو، پہچانتا ہو، جواب دیتا ہو۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس انداز سے اللہ کے اس بندے نے ایک فتویٰ دے کر ان سارے مزاروں کو گرا دیا، ساری قبر پرستی کی چھڑ کو اس اللہ کے بندے نے تیشہ چلا دیا اس کے اوپر۔ تو یہ مسئلہ ہے، اللہ کا خوف کرو۔ پھر وہی شرک اور کفر انجیکشن دینا چاہتے ہو امت مسلمہ کو، پھر اور مشرک پکا مشرکوں کو بنا رہے ہو تقریریں کر کر کے، طارق جمیل کی طرح، تقی عثمانی کی طرح، اور خادم رضوی کی طرح۔ ان کے شرک کو بجائے اس کے کہ من کرو ان کو اور پکا مشرک بناتے ہیں یہ ظالم، تاکہ جہنم کی آگ کے اندر ان کی جا کے آنکھیں کھلیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سوچ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ذرا سمجھ دے دین کی، اور رک جاؤ۔ اس شرک کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یقین کر جاؤ، کچھ بھی تمہاری جولی میں باقی نہیں بچے گا۔